بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ چائنا ایران GCC سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ بیجنگ عالمی طاقت کی حیثیت سے دوسری اہم سفارتی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تعلقات بحال کرنے کا سمجھوتا، بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی خواہش کا اظہار ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا بیان۔ ایران نے کہا خطے میں امن کو بڑھاوا ملے گا۔ ژی جن پنگ اگلے ہفتے رشیا کا دورہ کریں گے۔ باخمت میں لڑائی تیز، ویگنر فورس نے کہا جنگ بہت سخت ہے۔ رشیا کے اتحادی لوکاشینکو تہران پہنچے، رئیسی سے ملاقات۔ ایرانی صدر نے کہا پابندیوں کو موقع میں تبدیل کیا۔ سلیکان ویلی بینک دیوالیے کی دہلیز پر، بینکنگ نظام پر بھروسہ ڈگمگانے لگا۔ کیا 2008 کی تاریخ دہرائی جائے گی؟ عمران خان اور پولیس میں آنکھ مچولی کا کھیل۔ سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ٹیم ہیلی کاپٹر میں لاہور پہنچی۔ لندن میں راہل کے بیانات پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ، کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی۔ سپریم کورٹ نے ایک ہی جنس کی شادیوں کو اہم مسئلہ قرار دیا، دستوری بینچ بنائی جائے گی۔ ناٹو ناٹو گیت نے بنائی تاریخ، آسکر جیت لیا۔ بہترین ڈاکیومنٹری زمرے میں بھی انڈین فلم کا قبضہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان میں پولیس اور عمران خان کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ اسلام آباد پولیس کی ایک ٹیم عمران خان کو پکڑنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور پہنچی۔ ان کے ساتھ ناقابل ضمانت وارنٹ بھی ہے۔ انہیں گرفتار کرنے کی کوششیں ایک ایسے وقت کی جا رہی ہیں جب عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی نے ایک ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان کو کرپشن اور کئی دوسرے کیسوں کا سامنا ہے۔ تازہ وارنٹ ایک خاتون جج زیبا چودھری کے خلاف ریمارکس کے لیے جاری کیا گیا۔ انہیں کئی دوسرے کیسوں کا بھی سامنا ہے جن میں کرپشن کا کیس بھی شامل ہے۔ عمران خان نے سیکیورٹی وجوہات کا بہانہ کرتے ہوئے عدالت میں شخصی حاضری سے چھوٹ دینے کی خواہش کی، لیکن عدالت نے عمران خان کی درخواست رد کر دی اور ان کے خلاف وارنٹ جاری کیا۔ سول جج رانا مجاہد رحیم نے عمران خان کے خلاف تازہ وارنٹ جاری کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کچھ وقت کی بات ہے۔ عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں عدالت میں پیش ہونے سے معذوری ظاہر کی اور ایک خاتون جج کو دھمکی دینے کے معاملے میں بھی وہ پیش نہیں ہوئے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال اور سینئر سول جج رانا مجاہد رحیم نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس اور جج کو دھمکی دینے کے کیس کی سنوائی کی اور پولیس کو ہدایت دی کہ وہ 18 اور 21 مارچ کو ان کی عدالتوں میں عمران خان کو پیش کریں۔ چائنا، ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کی ڈیل کے بعد اب ایران GCC سمٹ کی میزبانی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ عہدیداروں کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ حال ہی میں بیجنگ نے کچھ دن کی بات چیت کے بعد ایران اور سعودی عرب میں سفارتی تعلقات بحال کرنے کی ڈیل کرائی تھی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی ہے کہ چائنا کو ایران اور دوسرے GCC ملکوں کے درمیان چوٹی کانفرنس کی تیاریوں کے حوالے سے کامیابی مل رہی ہے۔ یہ چوٹی کانفرنس کچھ مہینے بعد بیجنگ میں ہوگی۔ چائنا کے صدر ژی جن پنگ نے دسمبر میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے ایران GCC سمٹ کا خیال پیش کیا تھا۔
زی نے پچھلے مہینے بیجنگ میں ایران کے صدر کی میزبانی کی تھی اور اس سلسلے میں کچھ کارروائی اور آگے بڑھی تھی۔ اگر چائنا GCC ملکوں اور ایران کے درمیان ایک کمرے میں بات چیت کرانے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ بیجنگ کی ایک اور سفارتی کامیابی ہوگی اور اسے مڈل ایسٹ میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے طور پر دیکھا جائے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بھی کہا کہ سمجھوتے کے بارے میں سعودی عرب نے ایران کے تعلق سے نیگیٹو رپورٹنگ کم کرنے سے بھی اتفاق کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ بات چیت کے ذریعے تمام مسائل حل کرنے کی خواہش کا اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلقات بحال کرنے کے فیصلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تمام مسائل حل ہو گئے ہیں۔ جمعے کو ریاض اور تہران نے تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ دونوں ملکوں کے بیچ 2016 میں تعلقات ٹوٹ گئے تھے جب سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم نمر الباقر کو پھانسی دی گئی تھی اور تہران میں احتجاج کیا گیا تھا اور سعودی سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا۔ انہوں نے 2 مہینے کے اندر سفارت خانے کھولنے سے اتفاق کیا۔ چائنا کی کوششوں سے یہ سمجھوتا ہوا۔ پرنس فیصل بن فرحان نے کہا کہ وہ اس سمجھوتے کو اور آگے بڑھانے کے لیے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ اس دوران ایران نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات سے یمن جنگ ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے یہ بات بتائی۔ ارنا نیوز ایجنسی نے UN مشن کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سمجھوتے سے سیز فائر کی ڈیل کو پھر سے زندہ کرنے کی کوششیں ہوں گی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ نے مغربی ملکوں کی پابندیوں کو موقعوں میں تبدیل کرتے ہوئے ترقی کی۔ رئیسی نے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ دونوں لیڈرز کی ملاقات ایران کے صدارتی محل میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور بیلاروس دونوں یکطرفہ طور پر کارروائیوں کے خلاف ہیں اور پابندیوں کو بے اثر کرنا چاہتے ہیں۔ لوکاشینکو رئیسی کی دعوت پر اتوار کو تہران پہنچے۔ انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ رئیسی نے اس موقع پر کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان 3 دہوں سے تعلقات ہیں اور وہ ان تعلقات کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ رئیسی نے کہا کہ ایران اور بیلاروس نے زراعت، تجارت، صنعت، کانکنی جیسے شعبوں میں کئی سمجھوتے کیے۔ بیلاروس سوویت یونین کا حصہ رہ چکا ہے اور وہ فی الحال رشیا کا اہم اتحادی ہے۔ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کی بات چیت میں ایران کی طرف سے حصہ لینے والے عہدیدار نے کہا کہ ایران اپنے پڑوسیوں کو اہمیت دینے کی پالیسی پر چل رہا ہے۔ انہوں نے عمان کے وزیر خارجہ سعید بدر سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ ملاقات مسقط میں ہوئی۔ ایرانی نمائندے علی باقری کنی نے حال ہی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کی مثال دی اور کہا کہ یہ پڑوسیوں کو اہمیت دینے کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات میں بحالی سے نہ صرف دونوں ملکوں کے مفادات حاصل ہوں گے بلکہ خطے میں امن کو بڑھاوا ملے گا۔ تہران میں ہفتہ وار پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی ترجمان نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ سمجھوتے سے خطے کے استحکام کے تعلق سے ایران کے احترام کا اظہار ہوتا ہے۔ ایرانی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ حالیہ سمجھوتے کے نتیجے میں جارڈن اور کویت کے ساتھ ایران کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے۔ سعودی عرب میں ہونے والی یونائیٹڈ نیشنز کی ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسرائیلی ڈیلیگیشن کو ویزا دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے اس کے ڈیلیگیشن کو ویزا دینے سے انکار پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز ورلڈ ٹور آرگنائزیشن کا یہ پروگرام سعودی عرب میں ہونے والا تھا۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ اگلے ہفتے رشیا کا دورہ کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پوٹین سے یوکرین جنگ اور دوسرے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ متعلقہ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ چائنا نے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے مصالحت کار کا رول ادا کرنے کی پیشکش کی ہے، لیکن امریکہ اور دوسرے مغربی ملک اس پیشکش کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ چائنا رشیا کا طرفدار ہے۔ تاس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ پوٹین نے زی کو موسم بہار میں ماسکو دورے کی دعوت دی تھی۔ دونوں ملکوں کے عہدیدار اس دورے کی تاریخیں طے کرنے کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ یوکرین جنگ جب سے شروع ہوئی ہے، چائنا اور رشیا کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ امریکہ اور نیٹو کے دوسرے ملک الزام لگاتے رہے ہیں کہ چائنا رشیا کو ہتھیار دے رہا ہے جن کا استعمال یوکرین جنگ میں کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے شہر باخمت میں خوفناک لڑائی جاری ہے۔ رشیا کی پرائیویٹ آرمی ویگنر نے یہ بات مانی کہ لڑائی بہت سخت ہے۔ دونوں طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے۔ اس دوران کئی مقامات پر رشیا کے حملے جاری ہیں۔ رشیا کے شہر بیلگورود میں ماسکو کی فوج نے 4 میزائلوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ اس واقعے میں کم سے کم 1 آدمی زخمی ہوا۔
کرتے ہیں اسرائیلی پولیس نے 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے گھروں کو نقصان پہنچایا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اسرائیل مسلسل ایسی کارروائیاں کرتا ہے۔ اس دوران ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے فروری میں 187 فلسطینی جائیدادوں کو ڈھا دیا یا سیل کیا۔ سلیکان ویلی بینک تباہی یا دیوالیہ ہونے کی دہلیز پر ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے عہدیدار سلیکان ویلی بینک کے بحران سے نمٹنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ 2008 میں لیمن بردرز کے دیوالیہ ہونے کے بعد یہ کسی امریکی بینک کے دیوالیہ ہونے کا پہلا معاملہ ہے۔ بائیڈن حکومت نے امریکہ کے بینکنگ نظام پر بھروسہ قائم رکھنے کے لیے بعض قدم اٹھائے ہیں اور کسٹمرز کو ان کے پیسے کی ضمانت دی ہے۔ اس دوران امریکی ریگولیٹرز نے سگنیچر بینک کو بھی بند کر دیا ہے جو بحران سے دوچار ہو رہا ہے۔ اس دوران ایچ ایس بی سی نے مداخلت کی اور ایس وی بی یو بینک کو خریدنے کے لیے پہل کی۔ اس نے برطانیہ کی ٹیک کمپنیوں کے ڈپازٹس کو محفوظ بنانے کا وعدہ کیا۔ فلم RRR کے ناٹو ناٹو گیت کو آسکر ایوارڈ حاصل ہو گیا ہے۔ آسکر ایوارڈ کی تقریب لاس اینجلیس میں ہوئی۔ ناٹو ناٹو نے بیسٹ اوریجنل سانگ کے زمرے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے لیے کمپوزر کیراوانی نے ایوارڈ حاصل کیا۔ RRR فلم راجا مولی نے ڈائریکٹ کی ہے۔ اس میں رام چرن اور جونیئر NTR نے کام کیا ہے۔ یہ دونوں اس گیت میں شامل ہے اور ان پر ہی یہ مینلی گیت فلمایا گیا ہے۔ ناٹو ناٹو نے اس ایوارڈ کے لیے لیڈی گاگا اور ریحانہ جیسی سنگرز کے گانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ڈاکیومنٹری کے زمرے میں انڈین فلم دی ایلیفنٹ وسپر نے کامیابی حاصل کی ہے۔ انڈین فلم انڈسٹری نے ان خبروں پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ رجنی کانت، چرنجیوی، عالیہ بھٹ، اجے دیوگن، AR رحمان، رتک روشن، مہیش بابو اور دوسروں نے RRR ٹیم کو مبارکباد دی۔ ناٹو ناٹو نے اس سے پہلے جنوری میں گولڈن گلوب ایوارڈ جیتا تھا۔ اس دوران میشیل بیو نے آسکر جیتنے والی پہلی ایشین ایکٹریس کا خطاب جیتا ہے۔ ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس نامی فلم نے آسکر میں دھوم مچا دی۔ اس نے 7 ایوارڈ جیتے جن میں بہترین ایکٹریس کے علاوہ بہترین پکچر، بہترین ڈائریکٹر اور بہترین اوریجنل اسکرین پلے کا ایوارڈ شامل ہے۔ میشیل نے بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ حاصل کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوارڈ ان لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے جو ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ فلم ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس میں میشیل نے ایک چائنیز امریکن کا رول نبھایا ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں راہل گاندھی کے حالیہ بیانات پر خوب ہنگامہ ہوا۔ راہل گاندھی نے حال ہی میں لندن کا دورہ کرتے ہوئے انڈیا کی جمہوریت کے بارے میں کچھ سوال اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں گڑبڑ کے منظر دیکھے گئے۔ ایک طرف کانگریس، DMK، BRS اور دوسری پارٹیوں کے ارکان اڈانی معاملے کی JPC تحقیقات کے لیے ایوان کے بیچ میں پہنچ کر احتجاج کیا تو دوسری طرف BJP ارکان راہل گاندھی کے حالیہ بیانات پر ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ گڑبڑ کے دوران مملکتی وزیر فائنانس پنکج چودھری نے لوک سبھا میں مرکزی زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کا بجٹ پیش کیا۔ گڑبڑ کے بیچ لوک سبھا کی کارروائی کو ملتوی کر دیا گیا۔ راجیہ سبھا میں بھی ایسے ہی نظارے دیکھے گئے۔ قائد ایوان پیوش گوئل نے اس الزام کو دہرایا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بیرونی زمین پر انڈیا کو بدنام کیا۔ انہوں نے راہل گاندھی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن لیڈر کھرگے نے گوئل کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس لیڈر اس ایوان کے رکن نہیں ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انڈیا دستور کے مطابق نہیں چل رہا ہے۔ BJP کے ارکان نے اپوزیشن پارٹیوں کے خلاف نعرے لگائے اور گڑبڑ کے بیچ کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ایک ہی جنس کے لوگوں کے بیچ شادیوں کو قانونی حیثیت دینے سے متعلق درخواستوں کو 5 ججوں کی دستوری بینچ سے رجوع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ جسٹس چندرچوڑ کی قیادت والی بینچ نے یہ بات بتائی۔ اس بینچ میں جسٹس PS نرسمہا اور جسٹس JB پاردیوالا بھی شامل ہے۔ عدالت نے سنوائی 18 اپریل کو مقرر کی اور کہا کہ سنوائی کو لائیو سٹریمنگ کے ذریعے YouTube پر پیش کیا جائے گا۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا مرکزی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت سے کہا کہ وہ مرکزی حکومت ایک ہی جنس کی شادیوں یا گے میرجز کو جائز حیثیت دینے کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی حکومت نے ایک حلف نامہ بھی داخل کیا۔ کرکٹ احمد آباد میں انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان چوتھا کرکٹ ٹیسٹ میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا۔ آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگز میں 2 وکٹ پر 175 رنز بنائے۔ ٹریوس ہیڈ نے 90 اور
मार्टस लियोशन ने 63 रन स्कोर किए। इससे पहले विराट कोहली के 186 रन की बदौलत इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स 571 पर ख़त्म की। कोहली को अक्षर पटेल का भरपूर साथ हासिल रहा, जिन्होंने 79 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 480 रन स्कोर किए थे। इंडिया ने ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा, जिसने 4 मैचेस के पहले 2 टेस्ट जीते थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। चाइना ईरान जीसीसी समिट की मेजबानी करेगा। बीजिंग आलमी ताकत की हैसियत से दूसरी अहम सिफारती कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। ताल्लुकात बहाल करने का समझौता, बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की ख्वाहिश का इजहार है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बयान। ईरान ने कहा खित्ते में अमन को बढ़ावा मिलेगा। शी जिनपिंग अगले हफ्ते रशिया का दौरा करेंगे। बाखमत में लड़ाई तेज। वैगनर फोर्स ने कहा जंग बहुत सख्त है। रशिया के इत्तेहादी लुकाशेंको तेहरान पहुंचे। रईसी से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा पाबंदियों को मौके में तब्दील किया। सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिये की दहलीज पर। बैंकिंग निजाम पर भरोसा डगमगाने लगा। क्या 2008 की तारीख दोहराई जाएगी? इमरान खान और पुलिस में आंख मिचोली का खेल। साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम हेलीकॉप्टर में लाहौर पहुंची। लंदन में राहुल के बयानात पर पार्लियामेंट में हंगामा। कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही जिन्स की शादियों को अहम मसला करार दिया। दस्तूरी बेंच बनाई जाएगी। नाटू नाटू गीत ने बनाई तारीख। ऑस्कर जीत लिया। बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री जुमरे में भी इंडियन फिल्म का कब्जा। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।